مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ میں کڑا تھا. میں نے کہا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے آپ سے مسئلہ پوچھوں، یہ کڑا کہاں سے لانا ہے؟ کہنے کے جی یہ میرے پیر صاحب کا دیا ہوا ہے. میں نے کہا میرے پیر نے جس کو اس پر لعنت بھیجی ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب کے، میں تو پابند نہیں ہوں. میں نے کہا میرے پیر صاحب کا نام سن لے تو خود ہی پابند ہو جائے گا. میں نے کہا جس پیر کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس پیر صاحب نے کہا کڑا پہنا کرو، بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ کوئی عبادت ہے، تو میں نے کہا پیران پیر تو نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا تیرے یہ پیر جو تجھے کڑا پہنا رہے ہیں وہ میرے پیر کے پیروں میں یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح بنتے پھرتے. بولو بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ جب رسول اللہ کی بات آ جائے پھر نہ پیر نہ فقیر نہ کتب غوث نہ اتار، کچھ نہیں، سب بعد میں. اب اللہ کے رسول کی بات سنو، جو سن لیں آگے پہنچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، کڑا پہنا ہوا ہے. حضور نے پوچھا کیوں پہن رکھا ہے کڑا؟ وہی جیسے رسمی بات ہے کہ جی یہ بیماری کے فائدے کے لیے. اب حضور خاموش ہو جاتے، ہم پھر بھی خاموش ہو جاتے، لیکن نبی نے عجیب باجملہ فرمایا کس لیے پہنا؟ کہ جی بیماری کے دوری کے لیے. حضور نے فرمایا اس کڑے سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی ذات. اور میں اگر یہاں حلفیہ کہہ دوں کہ میرا آپ کا ایمان حضور کے زمانے کے کافروں سے بھی کیا گزرا ہے، ان کا یقین ہم سے بھی کہیں زیادہ. جس کافر کو حضور نے کہہ دیا نا تجھے قتل کروں گا، وہ چپتا پھرتا ہے. حضور نے قتل نہیں کیا تھا، اس کو نیزہ نہیں مار دیا تھا، اس پر تلوار نہیں تان لی تھی. حضور نے فرمایا تجھے بھی قابو آ گیا، تجھے قتل کروں گا. اللہ کی قسم بھیڑ بکری کو طرح چھپتا پھرتا، جیسے بھیڑیے سے بھیڑ بکریاں چھپتی پھرتی. کافروں نے شرم دی، حیا کر، مرد اس نے تجھے مار تھوڑی دی ہے، بس ایک بات کہی ہے. اس کافر نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے قتل کرے گا. اور پھر ایک موقع پر وہ حضور کے قابو ہے تو حضور نے اس کو نیزہ مارا. نیزے کی تھوڑی سی انی اس کے جسم میں پیوست ہوئی ہے. وہ اس کی آوازیں ایسے نکلتی تھی جب تک وہ زندہ رہا جیسے آپ کے گائے اور بھینس کے بچے کی نکلتی. وہ کٹے کی طرح رینگتا تھا اور یوں ہی رینگتا دنیا چلا گیا، مر گیا. تو ہم تو عجیب ہے بھائی. وہ کافروں کا یقین ایمان ہم سے کہیں پختہ تھا. جو وہ حضور سے سن لیتے تھے وہ کہتے ہو کر رہے گا جو اس نے کہہ دیا. اگرچہ ان کے نفس اور شیطانی ان کو اس ڈگر پر آنے نے دیا دین اسلام کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو کہہ گیا ہوگا. پھر اگلی بات فرمایا اس کڑے سے تیری بیماری میں کمی نہیں اضافہ ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور. اور حضور کی زبان سے اللہ بول رہے ہیں. اور پھر اگلی بات فرمایا اگر تو یہ پہنے مر گیا تیری موت بھی ہلاکت کی ہوگی. اور ایک ہی چیز ہے جو ایسی حق ہے، ایسی اٹل ہے، اس کا اللہ نے وقت نہیں بتلایا. وہ آنن فانن آتی ہے اور بندے کو چک لیتی ہے. وہ صرف ایک ہے، وہ موت ہے. وہ یوں تھوڑی دیتی ہے کاڑا نکال لے میں آنے لگی ہوں، نماز پڑھنے لگ جا میں آنے لگی ہوں، ایسی کوئی خبر نہیں دیتی. ایسی اٹل ہے. اس لیے میری جان جو اپنے نوجوان دوست ہیں یہ کرتے ہیں کسی پیر فقیر کا حوالہ نہیں. جب حضور کا حوالہ ہے بس ختم، سارے حوالے ختم. حضور کے حوالے کے بعد بھی کوئی حوالہ ہے؟ کون پیر فقیر کو تب ہو سکتا؟ ہاں ہم حوالہ مانتے ہیں. اگر حضور فرما دیتے دیکھو میرے صحابہ کو، ہم پھر صحابہ سے رجوع کرتے. لیکن حضور نے نہیں فرما دیا بیماری میں اضافہ، موت ہلاکت کی. اب ہمیں صحابہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی نے فرما دیا، حق فرما دیا. بولو 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 حق اور سچ ہے نبی کی بات. اور جس پر بھی سوچتا ہے سمجھ لو اس کے دماغ میں فطور ہے، اس کے دماغ میں انسانی بھیجا نہیں ہے، اس کے دماغ میں توڑی بری. حضور کے حوالے کے بعد پھر کسی حوالے کی ضرورت نہیں. بات مک گئی، ختم ہو گئی.
صحابہ آج تک میری آپ کی مجلسوں میں زندہ ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر صحابہ یہ نہیں دیکھا کیچڑ ہے، پانی ہے، سمندر ہے، بیٹھ گئے. خطبہ دے رہے تھے، پیچھے میں بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی کا پاؤں ایک باہر تھے، اندر تھا، وہیں بیٹھ گئے. حالت یوں تھی بیٹھنے کی. بعد میں صحابہ نے کہا اندر آ جاتا. فرمایا اندر اور باہر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ. بس غلاموں کو بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. آقا نے کہا جی بیٹھ گئے، ہم بس بیٹھ گئے. پھر کیچڑ کیا کہہ دو، پھر سننے کی موڈ میں ہے. تو امیر نے جا کر لشکر کو روکا. سمندر کے کنارے، ندی نالا نہیں، سمندر کے کنارے. یہ تو حضور کی بات تھی، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. صحابہ کے امیر نے کہا کیوں کھڑے ہیں؟ امیر دیکھتے نہیں آپ اتنا بڑا سمندر ہے. اور میں کمال ہو گیا، سمندر ہے تو کیا ہوا، یہ تو سارا ہمارے اندر ہے حضور کی برکت. کوئی سمندر ہے؟ یہ تو ایسے جیسے پانی کا گلاس ہم نے پی لیا، سب کچھ اندر ہے. حضور نے فرما دیا بسم اللہ پڑھو، ہم کو یہاں لوگ تھوڑی ہیں. میں نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ اور میں دیکھ نظارہ دیکھ، ہم نے تو اپنے گردن میں تاؤ ڈالا ہے غلامی کا، یہود و نصارہ کا نہیں، حضور کی غلامی کا. پھر امیر نے کہا کود جاؤ، خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے، آسمان گواہ ہے، اس زمین پر ایسے لوگ نہیں آئے کہ صحابہ نے اپنے لشکر کو سمندر میں ڈال دیا، ان کے گھوڑوں کے ناخن نگیلے نہیں ہوئے. وہ امیر لوگ تھے، جا کے جنگلوں میں کہا راستہ چھوڑ دو، ہم نے اپنی گردنوں میں داؤ ڈالا ہے رسول اللہ کی غلامی کا. اللہ کی قسم اس دھرتی پہ لوگ نہیں آئے ان کے بعد، نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھا ہے. پھر سمندر، پھر جنگلوں میں لوگوں نے دیکھا درندے جو انسان کو چیر پھاڑ کے کر دیتے، ان درندوں نے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھایا اور جنگل خالی کر دیا. نہیں نیچے آ، 10 سیڑھی اور نیچے ہوتا. ایک مرید اپنے شیخ کو پیر کو ملنے گیا. پیر تھے وہ، پیر تھوڑی تھے جو زمانے کا پیڑ ہے، جو درد ہے، یہ کوئی پیر تھوڑی تھے. وہ تو حضور کے وہ تو غلام تھے. وہ پیر کو ملنے گیا. بیوی نے کہا جا باہر دیکھ، کہیں جنگل میں گیا ہوگا، لکڑیاں کاٹ لے، جاؤ دیکھو. وہ جنگل کی طرف گیا، منظر دیکھ کر حیران پریشان سرگردان. کیا ہو رہا ہے؟ مرشد کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، ہاتھ میں سانپ ہے، مرا ہوا نہیں زندہ، اور خود شیر پر سوار ہے. شیر پر سوار ہے. مرید بڑے حیران ہوا، مرشد یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہم نے جب سے اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا توق ڈالا، حضور کی اس غلامی کی برکت سے اللہ نے مخلوق پر ہماری حکومت قائم کر دی. جس چیز کو حکم دیتا ہوں وہ میری غلامی کرتا ہوں. اب تو پیر صاحب کی بیوی نہیں مانتی. جی ہاں، پتہ کر لو جا کے اپنے پیر صاحب سے. وہ بھی کہتے جا رہا پیر لگا رکھے، گھر میں تیری حرکتیں یہ ہیں اور باہر تو پیر بنا بڑا چل یہاں سے. بہرحال یہ کڑے بڑے حضور کی غلامی اختیار کرو، پیروں کی نہیں. ہاں ہم غلام ہیں اللہ کی قسم. بہاؤالدین زکریا جیسے پیروں ایسا غلام ہے. بابا فری الدین گنج شکر رحمہ اللہ جیسے ہم نوکر ہیں جناب. میں تو کہا کرتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم، آج بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جوتا بھی اس فقیر کو مل جائے، میں اپنی پگڑی اتار کے جوتوں پر رکھ لوں. پیر تو تھے، ان کی تعلیمات کو تو دیکھو. اور جو جتنے ماننے والے ہیں وہ سارے ان کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے. تم جتنا مانتے ہو ہمیں پتہ ہے تمہارے جو کرتوت ہے. جو پیر یہ کہ پتر میرے لباس کو نہیں دیکھنا، میرا پورا لباس یہودیوں کا ہے. ارے بیٹا بس آپ میرے مرید ہیں، بس مرید ہو کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ پیر صاحب کی شکل یہودیوں سے ملتی ہے. ہاں ہمارا اندر ایسا ہے. میں نے کہا اگر اتنی شرح بات تھی، کہتے جی اندر کی شرح ہونی چاہیے، اندر کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. کافی ہے کیا؟ اتباع رسول کے لیے تو ہم ظاہر کے پابند ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیں، اندر تو رب کا معاملہ ہے.
میں کیسا ہوں، لیکن اتباع رسول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دور سے نظر آئے رسول کا غلام ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے گھر میں نہ ملتے تو پھر کہاں تلاش کریں، تو صحابہ ایڈریس نہیں پوچھتے تھے۔ اور یار میں تو آیا تھا مسجد میں، علی صاحب سے ملنا تھا، مجھے ملوا دو نا، ہاتھ پکڑ کے آپ کہیں گے یہ گلی ہے، وہ سامنے مدرسہ ہے، اوپر گھر ہے، مل لو۔ نہیں 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 نہیں، وہ پوچھتے تھے گھر حضور ہے؟ نہیں۔ مسجد میں ہیں؟ نہیں۔ وہ باہر نکلتے تھے، حضور کی خوشبو بتلاتی یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے، لیکن نہیں، اس سے نیچے ادھر صحابہ کرام کے ایڈریس کی پوچھنا نہیں پڑتا تھا، صحابہ لوگ جانتے تھے یہ غلام رسول ہے، یہ فلاں جگہ ہوگی، یہ فلاں جگہ ہوگی۔ اور بات آئی تو کہہ دوں، اللہ کی قسم ایک انسان تھا، ایک انسان تھا، اور صرف ایک تھا، اور وہ ابو بکر تھا۔ اگر اپنے گھر نہیں ملتا تھا، لوگ جانتے تھے کافروں کو یقین تھا رسول اللہ کے گھر ملیں گے، اور جب رسول اللہ کی تلاش کرتے تھے رسول اللہ نہیں ملتے تھے، لوگ جانتے تھے ابو بکر کے گھر ملیں گے۔ آپ کہیں گے اللہ نے تو معذرت کی، طبیعت خراب ہے، لیکن صحابہ کے ذکر خیری ایسا ہے میں بھی چاہوں گا۔ اس لیے میرا عقیدہ یہ بن گیا کہ دین اسلام کی ایک سیڑھی اوپر چڑھو، اوپر چڑھو تو رسول اللہ، نیچے اترو تو ابو بکر۔ وہ میں نے ایک بات کہی تھی، پھر کہہ دوں، اللہ کرے آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جب وہ سانپ حضور کو ڈسنے کے لیے آیا غار میں تو ابو بکر نے پاؤں رکھا تو حضور کے چہرے پر ابو بکر کی تکلیف سے نکلنے والے آنسو چہرے پہ گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ وہ سامنے مجھے ڈس لیا۔ میں کیوں؟ فرمایا سوراخ سے نکل رہا تھا، میں نے اپنی ایڑی رکھ دی، کپڑا تھا نہیں، تو حضور کے الفاظ وہاں موجود ہیں، فرمایا ابو بکر آنے دیتے وہ مجھ محمد کی زیارت کے لیے۔ لیکن ایک اور بات میں کہتا ہوں، اسی ضمن میں خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے، میں نے اسی سے پوچھا اور میں نے کہا کالے ناگ ہے، تو نے ابو بکر کو کیوں ڈسا؟ تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ حضور تو گھر سے اٹھا کے رہے ہیں، ابو بکر آؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو بہت چڑھتے ہیں ابو بکر سے، تو حضور نے فرمایا ان بدبختوں کو بتلاؤ محمد ابو بکر کے در پہ خود نہیں گیا تھا، دروازے پر اللہ نے بھیجا تھا۔ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، پیشاب میں آتے ہیں، ہمارا تو پیشاب بھی قیمتی ہے، پیشاب بھی ایسے کمینوں کو نہیں دیتے، اپنے پیشاب کریں خود دوسرے ڈوب کے مریں، ہم ہمارا پیشاب تو بہت قیمتی ہے، مومنین کے پیشاب ہے۔ تو میں نے اس سانپ سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں کیا پڑ گئی تھی؟ ابو بکر کے پاؤں پہ ڈسا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ ابو بکر نے میرے ویسے راستہ روکا، میں نے اس کی ایڑی ہٹانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ایسا کیا۔ میں نے کہا آپ چاہتے کیا تھے؟ کہتے میں تو بتلانا چاہ رہا تھا آنے والوں کو کہ جانی ذہن میں رکھنا، اور جانی ذہن میں رکھنا کل کو ایسے کمینے آئیں گے جو ابو بکر کو بھونکیں گے۔ میں آج 1400 سال پہلے بتلا رہا ہوں ابو بکر کے ایڑی کو چھو کر کہ جو ابو بکر سے نہیں محمد کو دیکھنا چاہتا ہے، محمد سے ملنا چاہتا ہے، اس کو پہلے چاہیے ابو بکر کے پیروں کو چھوئے۔ وہ پہلے ابو بکر کے پیروں کو مس کرے، ابو بکر کے پیروں سے اگر اس کا جوڑ مل گیا تو رسول اللہ مل جائیں گے۔ میں ڈسنے تھوڑی آ رہا میں تو ابو بکر کو لوگوں کو بتلا کہ حضور کو ملنے کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکر کے پہلے دروازے پہ دستک دو تو ابو محمد ملے۔ دعا کرتے ہیں لوگ کہیں گے یار کم لمبائی کرتا ہے، وہ یار کچھ بیٹھے تک آپ کو پتا نہیں ہے جو مجھے کہتے نہیں ہے۔ یہاں تو میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں بالکل خالی ذہن آیا تھا، میری کوئی بھی میرے کیا بولتے ہیں وہ سکرین LCD پر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا آج دعا کرائیں گے، لیکن کتنی ساری آپ کی توجہ کی برکت سے بات۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اس دھرتی پر کون وہ انسان ہے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟
سب چلتے ہیں، ہاتھ نیچے کریں. اب اگلی بات سنیں، بات سے بات نکلیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ دنیا داری کی بات کر رہا ہوں میں، ان سے محبت کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے دنیا داری میں کہ ہر وہ کام کروں جو یہ پسند آ جائے، یہ اسکول کو پسند آ جائے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھ سے چھوٹنے نہ پائیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھ سے کہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں. کوشش کروں گا، ہر بندہ چاہتا ہے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی انسان پر آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں اپنے آپ کو اسی کی ادا میں ڈال لوں. یہ روز روز کی کما یہ کہتا ہے تو نے کالے کپڑے کو پہن لیے، میں نے تو پیلے پہنے، تو نے چشمہ کیوں لگا لیا، تو میرے جیسا چشمہ لگا. بہتر نہیں ہے کہ اس کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو ساتھ لے جاؤں. یہ جو پسند کرتے ہم بھی وہ پسند کرتے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بات اس کے ضمن میں غور کرتا ہوں. صحابہ میں ایسے سے لوگ گزرے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے عجیب بات فرمائی. عبداللہ بن مسعود 1400 سال پہلے فرما گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمایا میرے صحابہ سن لو سن لو سن لو سن لو. میں نے کہا یا رسول اللہ سنائیے. فرمایا ابو عبداللہ بن مسعود وہ ہستی ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے. فرمایا مجھ محمد کا اتنا اعتماد ہے کہ جو یہ بندہ پسند کر لے مجھ محمد کو وہی پسند ہے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا ہر بندہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ان کو راضی کروں اپنی مرضی سے. ہر چیز اپنی تھوپوں گا تو ایک وقت آئے گا یہ مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن میں چاہوں گا کہ نہیں، جیسے یہ چاہتے ہیں میں ان کو ویسے راضی کروں. اللہ نے اپنی رضا اپنے محبوب کی اتباع میں رکھی ہے. بس اللہ نے فرمایا مجھے ملنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہیں اللہ مل جائے، تم تلاش میں ہو، مارے پھر رہے ہو، بھٹکتے پھر رہے ہو گلیوں میں، تو پریشان کیوں ہو؟ میں مل جاؤں گا. میرے ملنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ پھر میں میرے رسول کی اتباع کروں میں مل جاؤں گا. کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ کا ہر قدم حضور کے قدم پہ پڑتا چلا آئے گا. جہاں یہ قدم رک جائیں گے سمجھ لو میں وہیں ہوں. کتنا آسان سا نسخہ، اس میں ہے کوئی مشکل کام؟ کچھ بھی نہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے. جیسے ہم حضور کا نام لیتے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے اللہ ایسے. یہ جو ماشاءاللہ بہت سارے حضرات میں دیکھتا ہوں داڑیاں پوری ہیں لیکن سر سے ننگے ہیں. میری درخواست ہے تیرے نبی نے پیشاب بھی ننگے سر نہیں کیا. اللہ کی قسم تیرے نبی نے پیشاب بھی ننگے سر نے کیا. ہم گلیوں میں پھرتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے جو کوئی ڈاکٹر ملا پتا ہے بس رکو رہو مجھے بتایا. لیکن صحابہ کی عالم یہ تھا، صحابہ کا حضور سے عشق کا عالم یہ تھا کہ انتہائی کٹھن سفر کے مہینوں کا، دنوں کا گھنٹوں کا نہیں، مہینوں کا سفر کر کے کسی ایک انسان کے پاس پہنچتے تھے اور کہتے تھے میں نے سنا تھا تیرے پاس حضور کا کوئی ارشاد ہے، مجھے سنا دے. یہ نہیں ہے کہ روٹی کھلائی نہیں کھلائی رہائش دی کیسے آنا ہوگا. مجھے سنا تھا میں نے کہ میرے رسول کا کوئی ارشاد تیرے پاس ہے، تو نے سنا ہوا ہے، مجھے سنا دے. وہ جب حضور کے ارشاد سناتے اللہ کے قسم عجیب لوگ تھے. پھر مہینوں کا سفر کر کے واپس آتے. ہم تو ہمارے میں تو سب کچھ جمع شدہ گھر میں مل گیا اور ہم کیسے نہ قدریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ